کیفیات وحی پر ہم کلام کریں تو اس کی متعدد صورتیں جیسے حدیث میں بھی وارد ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا فرماتی ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام انہوں نے سرکار کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیف یاتیک الوحی، کہ اے اللہ کے رسول آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کبھی کبھی یہ وحی مجھ پر گھنٹی کی آواز کی مثل نازل ہوتی ہے. تو اس کی شارحین نے وضاحت کی ہے کہ جس طریقے سے گھنٹی کی آواز مسلسل ہوتی ہے تو وحی بھی مسلسل ہوا کرتی تھی. جس طریقے سے گھنٹی کی آواز سخت ہوتی ہے اسی طریقے سے وہ وحی وہ شدید ہوا کرتی تھی. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بسا اوقات سردی میں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی سے پسینہ آ رہا ہوتا تھا. دوسری کیفیت یہ ہے کہ کبھی کبھی حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں تشریف لاتے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے. ایک صورت یہ تھی کہ آپ اپنی اصلی حالت میں تشریف لاتے اور پھر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلام ہوتے اللہ کا پیغام پہنچاتے. اور کبھی کبھی آپ انسانی شکل میں تشریف لاتے جیسا کہ روایت میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی صورت میں آپ تشریف لایا کرتے تھے. اسی طریقے سے کبھی یوں ہوتا کہ قلب میں کوئی بات القاء کر دی جاتی اللہ کی جانب سے، یہ بھی وحی کی ایک صورت تھی. اور کبھی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتا، کبھی خواب میں کوئی بات بتا دی جاتی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی آواز پیدا کر کے اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سرکار تک پہنچایا جاتا. اور اس پر حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب سرکار پر وحی آتی ہے تو کبھی ایسا ہوتا کہ چہرے کے قریب جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناٹ کی آواز ہوتی ہے ایسی آواز ہم سنا کرتے تھے. تو یہ مختلف کیفیات وحی کی احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتی ہے. یہ آواز جو ہے وہ دور والے سنا کرتے تھے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ جو ہے وہ اس طرح کی آواز سنتے تھے یا اس سے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا